کچھ لوگ ہیں جو کہ پہلی دفعہ لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی ایک میں سمری بتاؤں گا کہ اس سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے، تاکہ وہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ آگے والے لیکچر کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر سکیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور مجھے کسی نے سوال بھیجا تھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ کسی نے کہا کہ جی یہ آپ جو لیکچرز دے رہے ہیں یہ پاکستان کو ایک ویلفیئر سٹیٹ میں کنورٹ کرنے کے کام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو میں نے کہا، یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب میرا خیال ہے یہ تھا کہ ان لیکچرز کا فائدہ کیا ہے ہمیں۔ تو اس پہ ذرا تھوڑی سی میں بات کروں گا۔ یہ لیکچرز یا یہ سبجیکٹ ایسا ہے جس کو پڑھ کے ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی کوئی ہمیں جاب اچھی ملے گی یا کیا ہوگا، یہ اس قسم کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ تو اس سبجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب اس کائنات کو دیکھیں گے تو جس نظر سے ابھی آپ کو یہ کائنات یا یہ ساری لائف کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، یہ آپ کو تھوڑی سی ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو دے گا۔ آپ کی آؤٹ لک میں ایک تھوڑی سی ڈیپتھ آئے گی۔ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی تھوڑی سی گہرائی میں آپ ان کو دیکھیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا اور بہتر طریقے سے جانیں گے۔ یعنی کہ آپ اگر اپنے اندر اپنی کانشسنس کے بارے میں بہت بات ہوگی کہ انسان کے جتنی ایک بڑی دنیا باہر نظر آتی ہے، اتنی ایک بڑی دنیا انسان کی کانشسنس میں بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیز، اور پھر جو کائنات آپ کی کانشسنس میں ہے اس کا ایک ریلیشن شپ ہے جو کہ کائنات آپ کو باہر نظر آتی ہے۔ یعنی کہ سائیکولوجیکلی جو آپ کا ذہن ہے اور جو پریکٹیکل ریالٹی آپ کو باہر نظر آتی ہے، اس کا آپس میں ایک ربط بھی ہے، اور اس کے بارے میں بھی ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ آپ کو ملے گی۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک جو دنیا کو دیکھنے کا ایک ورلڈ ویو ہے، اس کے اندر ایک نئی انپٹ ملے گی۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جس طریقے سے آپ زندگی میں اپنے کام کرتے ہیں یا جو آپ کی ہے، اس میں تھوڑی سی ایک تبدیلی آنے کی امید ہے۔ کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی لیول کے پروفیشنل ہیں، تو ہم اپنی پروفیشن کے آؤٹ لک سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ مثلا ہے کہ ایک فوجی جب باہر گراؤنڈ پہ جاتا ہے، زمین دیکھتا ہے، تو وہ اس نظر سے دیکھتا ہے کہ اونچی زمین کون سی ہے، مورچہ کدھر اچھا بن سکتا ہے۔ ایک اور آدمی جو کاشتکار ہے، وہ جب زمین کو دیکھتا ہے تو وہ زمین کو دیکھتا ہے کہ ادھر پانی کیسا ہے، ادھر کاشت کیا چیز ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ ایک ہی چیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو دیکھنے کا زاویہ ہے وہ بڑا محدود اور سیکشنل ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اقبال آپ کو ایک پرسپیکٹیو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک لارجر پرسپیکٹیو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں آپ اپنی محدود دنیا سے نکل کر اس بڑی دنیا کو دیکھ سکیں، اس پوری کائنات کے بارے میں ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہو، اور اس براڈر انڈرسٹینڈنگ کے اندر آپ اپنی دنیا کو بیچ میں ایک پرسپیکٹیو کے طور پہ ریلیٹ کر سکیں۔ دوسری بات جو تھوڑی سی میں ایک بیک گراؤنڈ دوں گا کہ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا ضروری ہے جو کہ یہ کلاس پہلی دفعہ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو جو پہلا اقبال کا خطبہ تھا، اس کا ٹائٹل تھا نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس، جس کے اندر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو ماڈرن نالج ہے یہ کس طریقے سے ہمیں جو ایک اصلی حقیقت ہے، انسان کی نیچر میں یہ چیز ہے کہ وہ حقیقت سننا چاہتا ہے، حقیقت دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم بھی آپ اپنی لائف میں بھی آپ دیکھ لیں تو آپ اس آدمی کی بات سننا چاہیں گے یا وہ آپ پروگرام دیکھنا چاہیں گے جس میں آپ کو یہ محسوس ہو
کہ یہ حقیقت سے مطابقت رکھتا ہے. تو یہ انسان کی ایک انیٹ ٹینڈنسی ہے کہ وہ حقیقت جاننا چاہتا ہے. تو کلیکٹیولی انسان نے جتنی بھی نالج حاصل کی ہے اس میں انسان کی ایفرٹ یہ ہے کہ وہ اس کائنات کی اصل حقیقت تک پہنچے. تو ایک طریقے سے اقبال نے یہ بتایا ہے کہ جو ماڈرن نالج ہے یہ بھی آپ کو اصل حقیقت دیکھنے میں کی طرف آپ کو لے کے جائے گی. اور وہ جو نالج جس نالج کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سینسری نالج ہے. ایسی نالج جو کہ انسان اپنے حواس سینسیشن سے اس کے دماغ میں آئیڈیاز بنتے ہیں اور ان کو کانسیپٹس میں کنورٹ کر کے اور نئے کانسیپٹس بنا کے ایک نالج کریٹ کرتا ہے. اور یہ نالج ایسی ہے جو اقبال نے کہا کہ یہ نالج آپ کو حقیقت تک پہنچائے گی لیکن بہت آہستہ آہستہ ایک بتدریج ایک سلو پروسیس کے تھرو آپ یہ حقیقت تک پہنچیں گے. اور دوسری طور پہ انہوں نے بتایا کہ انٹیوشن جس کو وجدان کہتے ہیں یہ ایک ذریعہ نالج کا ہے جو کہ آپ کی سینس پرسیپشن سے آپ کو حاصل نہیں ہوتا لیکن انٹیوشنلی آپ بھی نالج گین کرتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی آپ کے ذہن میں آتی ہے. اور جو ریلیجس ایکسپیرینس ہے جس طرح ہمارے پروفٹ کو ہوا تھا اور جس کے نتیجے میں قرآن نازل ہوا اور ایک پوری دنیا تبدیل ہوئی یہ انٹیوشنل نالج تھی. ایک انٹیوشن کے ذریعے پروفٹ کو ملی اور انہوں نے اس نالج کو جب امپلیمنٹ کیا اس دنیا میں تو یہ ایک نئی دنیا قائم ہوئی. تو ان دونوں قسم کی نالج کی ویلیڈیٹی انہوں نے پروو کرنے کی کوشش کی اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ دونوں فارمز آف نالج آپس میں کمپلیمنٹری ہیں. جو نالج کرنے کا جو سینسری نالج کا طریقہ ہے جس کو تھاٹ پروسیس کہتے ہیں اس پہ بھی نالج اور تھاٹ کا ریلیشن شپ اور انٹیوشن کا ریلیجس ایکسپیرینس کا ریلیشن شپ بھی انہوں نے بتایا. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ جو نالج ہم نے ریلیجس ایکسپیرینس سے حاصل کی ہے وہ ہم انٹلیکچولی جو ہماری سینسری نالج ہے اس سے بھی ہم اس کی مطابقت ہے اور ہم فلسافیکلی اور انٹلیکچولی یہ پروو کر سکتے ہیں کہ جو نالج ہمیں ریلیجس ایکسپیرینس سے حاصل ہوئی ہے یا جو نالج ہمیں نالج آف ریالٹی اصل حقیقت کی ریالٹی جو ہمیں ریلیجس ایکسپیرینس سے حاصل ہوئی ہے ہم اس کو فلسافیکل ٹیسٹ کے اوپر جانچ سکتے ہیں اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے یا نہیں. تو یہ جو دوسرا لیکچر ہے اس کے اندر اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ فلسافیکل ٹیسٹ آف دا ریویلیشنز آف ریلیجس ایکسپیرینس، جس میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جو نالج ہمیں ریلیجس ایکسپیرینس سے ملی ہے حقیقت کی جو ہمیں انڈیکیشن ریلیجس ایکسپیرینس سے ملی ہے ہمارا جو ورلڈلی نالج ہے یہ بھی ہمیں اس طرف لے کے جائے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ میں سٹارٹ میں ہی بتا دوں کہ یہ ذرا تھوڑا سا کمپلیکس ہے اور میں خود بھی یہ کوئی مطلب اتھارٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی اس کو صحیح سمجھاؤں کہ نہیں سمجھا. تو بہرحال اس کے اوپر ہم چلیں گے. اور میں لاسٹ لیکچر میں جیسے میں نے کہا تھا جی کہ میری کوشش یہ ہے کہ جو چیز میں ادھر بتا رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آئے. سو اگر کسی سلائیڈ کی یا کسی ایکسپلینیشن کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کائنڈلی اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور بتا دیں تاکہ اس پوائنٹ کو میں ذرا اور ایلیبریٹ کر سکوں. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم میں سے بہت کسی نے پڑھی نہیں ہیں. تو یہ نالج ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ قسم کی نالج ہے اور اس کو ایبزارب کرنے میں بھی تھوڑا سا مشکل ہے. تو برائے مہربانی اگر آپ کو کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ میں کہ کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے تو پلیز مجھ سے دوبارہ پوچھ لیں. سو لیٹ اسٹارٹ ود دس. اور سب سے پہلے میں نے پچھلے لیکچر کے اینڈ پہ بھی کچھ ٹرمز ایکسپلین کی تھیں یا ریوائز کی تھیں، ان کو ذرا میں دوبارہ تھوڑا سا ریوائز کروں گا کیونکہ ان کی مناسبت سے آگے ڈسکشن چلے گی. سو پہلی ٹرم تھی سمبل آف ریالٹی اینڈ ریالٹی. تو اقبال نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کائنات آپ کو ساری نظر آ رہی ہے یہ اصل ریالٹی کا ایک سمبل ہے، ایک قسم کی، جیسے قرآن کی ورس بھی کوٹ ہوئی تھی کہ یو لک اراؤنڈ اینڈ یو سی دا سائنز آف گاڈ.
سو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کائنات میں دیکھو یا اپنے اندر بھی آپ دیکھو تو آپ کو اصل ریالٹی کے شواہد نظر آئیں گے. اور ریالٹی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سمبل آف ریالٹی اور ریالٹی کا فرق تھوڑا سا میں نے بتایا. دوسرا یہ بھی اس دن بات ہوئی تھی کہ ایمننس اور ٹرانسینڈنس میں کیا فرق ہے. اور بات ہوئی تھی کہ جو ایمننس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ بظاہر نظر نہیں آتی لیکن آپ کسی فنامنا کو دیکھ کے یہ انفر کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ادھر موجود ہے. جیسے کہ انسان جیسے ایک بول رہا ہے چلتا پھرتا انسان تو آپ انفر کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر لائف ہے یا اس کے اندر انٹلیکٹ ہے. وہ جو یہ چیز غیر مادی چیزیں ہیں لیکن یہ آپ ایک مادی چیز کو دیکھ کے آپ انفر کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اس میں موجود ہیں. اس کو کہتے ہیں یہ ایمننٹ چیزیں ہوتی ہیں, ایمننس ہوتی ہے. تو یہ اس لیے بات ہو رہی ہے کیونکہ کائنات کو دیکھ کے آپ انفر کر سکتے ہیں کہ خدا موجود ہے. اور ٹرانسینڈنس کا مطلب ہے کہ مطلب خدا اس کائنات کا حصہ نہیں ہے, اس سے ٹرانسینڈ کرتا ہے, اس سے بیونڈ ہے. اگلی چیز تھی ٹیمپورل اینڈ ایٹرنل. ٹیمپورل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری حقیقت جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ ٹائم اینڈ اسپیس کے پیرامیٹرز کے اندر ہم دیکھتے ہیں. جو سیریل ٹائم مطلب یہ دن جو گزرنے والا ٹائم ہے, اس ٹائم کے اور اسپیس یہ دو چیزیں ہیں, یہ دو فریم ورکس ہیں جس کے اندر ہم ساری مٹیریل چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. اس کو ٹیمپورل کا. اور ایٹرنل کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حقیقت جو کہ ان چینجنگ ہو, کیونکہ ٹیمپورل فریم ورک میں جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چینجنگ ہے, یہ کریٹ ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے, ایوالو ہو رہا ہے اور ختم بھی ہو رہا ہے. تو ایک پروسیس آف چینج چل رہا ہے. تو وہ سارا ٹیمپورل فریم ورک میں نظر آئے گا. اور کوئی ایسی حقیقت جو کہ ٹیمپورل نہ ہو, جو کہ ابدی ہو, ایٹرنل ہو, تو وہ اس کو ہم ایٹرنل کہتے ہیں. اور چینج اور پرماننس یہ ٹیمپورل اور ایٹرنل کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے. تو یہ لیفٹ سائڈ پہ جو آپ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, سمبل آف ریالٹی, یہ کائنات ہے, اس کے اندر آپ کو ایمننس نظر آ رہی ہے کریٹر کی. اور یہ بات بھی پہلے کی تھی کہ کوئی بھی چیز آپ کسی نسبت سے اس کو جانتے ہیں. ایک انسان ہے تو اس کے آپ دیکھتے ہیں اس کے والدین کون ہے, اس کا حدود اربا کیا ہے. کوئی ٹیلی فون ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس کا میکر کون ہے, اور آپ انفر کرتے ہیں ایک چیز کی کوالٹی دیکھ کے کہ اس کا میکر کیا ہوگا. اور اسی طرح ٹیمپورل اور چینج. تو یہ ساری ہماری جو حقیقت ہم یا جو فزیکل ریالٹی ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ہے. اور دوسری طرف ریالٹی, ٹرانسینڈنس, ایٹرنل اور پرماننس یہ اس ریالٹی کے بارے میں ہے جو کہ ان چینجنگ ہے. اب اس چیپٹر کے اندر ہم دیکھیں گے انہی دو پیرامیٹرز کے اندر ڈسکشن چلے گی ساری. یہ بات ٹھیک ہے جی یہاں تک؟ اوکے. اچھا, سب سے پہلے اس ڈسکشن کا آغاز کرنے کے لیے اقبال نیچرل تھیولوجی کی کچھ نیچرل تھیولوجی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فلاسفرز نے اس کائنات کو دیکھ کر اور اس کو جج کر کے انہوں نے اس کے کریٹر کے بارے میں فلاسفی بنائی. ٹھیک ہے, اس کو نیچرل تھیولوجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو جو نیچرل تھیولوجیز کی دو ڈاکٹرنز ایسی ہیں جس کو اقبال ابھی ایویلیویٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ اس میں کیا خابی یا خرابی ہے. تو پہلی ہے کاسمولوجیکل آرگومنٹ. The cosmological argument views the cosmos as a finite effect, regressing through a series of finite causes and effects and stops at an uncaused first cause. یعنی کہ یہ ساری جو کائنات ہے جو ابھی پریزنٹ سٹیٹ میں ہے, یہ ایک افیکٹ ہے اس کی پچھلی سٹیٹ کا. یعنی کہ ایک کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ اس کائنات کے اندر نظر آتا ہے. تو اس کو ہم اگر پیچھے کی طرف لے کے جانی شروع کریں, ریگریس اس سیریز کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں, تو یہ کسی ایک سٹیج کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلا فائنائٹ افیکٹ تھا اس کا جو کاز تھا وہ ایک ان کازڈ فرسٹ کاز ہے, یعنی کہ کریٹر. یہ بات سمجھ آئیے جی. تو اس سے وہ پروف کرتے ہیں کہ جی یہ اگر ہم اس کاز اینڈ افیکٹ کو پیچھے لیتے جائیں تو الٹیمیٹلی ہم خدا تک پہنچ جائیں گے جو کہ کریٹر ہے. یہ آرگومنٹ تھی. ٹھیک ہے جی.
اب اس آرگومنٹ کو انالائز کرتے ہیں اقبال اور کیا کہتے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بٹ اے فائنائٹ افیکٹ کین گیو اے فائنائٹ کاز اور ایٹ بیسٹ این انفائنائٹ ریگریشن. مطلب کاز اینڈ افیکٹ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اس طرح ہے کہ جس نوعیت کا کاز ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا کوئی افیکٹ ہوتا ہے، اور ہر کاز جو ہے وہ فائنائٹ ہے، انفائنائٹ نہیں ہے، فائنائٹ کازز ہیں. تو یہ ایک فائنائٹ کاز اور افیکٹ کے ریلیشن شپ کو جب آپ پیچھے کی طرف لیتے جائیں اور آخر میں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ایک انفائنائٹ کاز ہم کریٹ کریں تو اس میں تھوڑی سی پرابلم ہے، کیونکہ فائنائٹ ایفیکٹس فائنائٹ کازز کی وجہ سے ہوتے ہیں اور سیکوینس سارا فائنائٹ ہی چلے گا. تو اس کے شروع میں کوئی ایک انفائنائٹ ریالٹی نہیں آ سکتی، یہ لاجیکلی ٹھیک نہیں ہے. ایک انفائنائٹ ریگریشن آ سکتی ہے لیکن ایک انفائنائٹ کاز نہیں آ سکتا. ٹو اسٹاپ ایٹ این انکازڈ فرسٹ کاز اماؤنٹس ٹو نیگیٹنگ دا لا آف کازیشن، کیونکہ کازیشن کا لا ہی یہ ہے کہ ایک پیچھے یہ ایک سیریز ہے، تو کسی جگہ یہ رک نہیں سکتی. ایک فرسٹ کاز پہ آپ رک نہیں سکتے کیونکہ یہ اس کاز کی یا اس آرگومنٹ کی جو لاجک ہے وہی کچھ تھوڑی سی درست نہیں رہتی. The first cause excludes and is independent of its effect, whereas cause and effect are interrelated and dependent on each other. So یہ بھی بات وہی ہے کہ جو فرسٹ کاز ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کیسے ہو گیا، کیونکہ یہ سیریز ساری انٹر ریلیٹڈ سیریز ہوتی ہیں. دوسری ہے ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ. دا ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ اسکروٹنائزز نیچر ود اے ویو ٹو ڈسکور دا نیچر اینڈ کریکٹر آف اٹس کریٹر، اور پھر فرام دا ٹریسز آف فورسائٹ پرپز اینڈ اڈیپٹیشن ان نیچر اٹ انفرز دا ایگزسٹنس آف اے سیلف کانشیس کریٹر آف انفائنائٹ پاور اینڈ انٹیلیجنس. سو یہ دوسری آرگومنٹ ہے کہ اگر آپ کائنات کو دیکھیں، اس کی ساری اسٹرکچر کو اور اس پروسیس کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک فورسائٹ نظر آتی ہے، ایک پرپز نظر آتا ہے، ایک اڈیپٹیشن نظر آتی ہے چیزوں کی آپس میں، اور ان چیزوں کو دیکھ کے آپ یہ انفر کر سکتے ہیں کہ جس نے اس کو بنایا ہے، جو کریٹر ہے، وہ ایک سیلف کانشیس کریٹر ہے آف انفائنائٹ پاور اینڈ انٹیلیجنس. اس کو ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ کہتے ہیں. اب اس کا انالیسس، دس گیوز دا پکچر آف اے کنٹرائیور ورکنگ آن ہز مٹیریلز فرام ود آؤٹ. سو یہ جب آپ اس آرگومنٹ کو دیکھیں تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک کریشن ایک طرف اور کریٹر ایک طرف، یہ دو سیپریٹ آپ کو نظر آتے ہیں، اور کریٹر جو ہے وہ اپنے مٹیریلز یا کریشن کے اوپر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ اس قسم کی ایک پکچر مل رہی ہے آپ کو، جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے، کہ جو کریٹر ہے وہ باہر سے، جیسے ہم کسی چیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ہم ایکسٹرنلی چیز کو ڈیل کرتے ہیں، یا کوئی کنٹرائیور کوئی چیز بنا رہا ہوتا ہے تو وہ باہر سے اپنے مٹیریلز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو اس قسم کی پکچر مل رہی ہے. This argument presents the creator and the creation as two separate entities opposing each other. یہ بات میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی. The phenomena of nature presents no such analogy. Nature has interdependent members that evolve from within as organic wholes. So کہہ رہے ہیں کہ جو اگر آپ نیچر پہ غور کریں تو نیچر میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی کہ جو بھی چیز بن رہی ہے یا اگ رہی ہے اس کو کوئی باہر سے بنا رہا ہے. نیچر کے اندر جو اگر آپ غور سے دیکھیں تو نیچر کے اندر ہی ایک گروتھ کا پروسیس ہے. جو بھی چیز بن رہی ہے اگ رہی ہے وہ اس کے اندر ہی ایک گروتھ کا میکنزم ہے. اس کو باہر سے جیسے ایک آدمی کسی چیز کو بنا رہا ہو اس طرح نہیں نظر آتی. اس کے اندر ایک گروتھ کا ایک پیٹرن ہے، ایک ڈی این اے ہے جو کہ اس چیز کو اندر سے گرو کر رہا ہے. تو آرگینک ہولز کے اندر یہ نیچر آپ کو اس طرح نظر آتی ہے. سو جو پکچر یہ ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ پریزنٹ کر رہی ہے اس طرح کی پکچر جب آپ نیچر کو دیکھیں تو اس طرح نیچر اس طرح آپریٹ کرتا ہوا یا گرو کرتا ہوا یا ڈیولپ ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا.
پھر ایک تیسری آرگومنٹ ہے جس کو آنٹولوجیکل آرگومنٹ کہیں گے. اب یہ آرگومنٹ کیا کہتی ہے؟ The ontological argument suggests that from the idea of a thing we can infer that the thing also exists, as the idea of a perfect being exists in our minds, hence God exists. So یہ ایک فلاسفر تھا ڈیکارٹ، اس نے یہ آرگومنٹ دیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ چونکہ میرے مائنڈ کے اندر جب میں اپنے مائنڈ میں سوچتا ہوں کہ یہ اس پوری کائنات کا کریٹر کون ہے، تو ایک امیج میرے ذہن میں آتا ہے آف اے کریٹر ود ہو از انفائنائٹ ان آل ہز پراپرٹیز. تو چونکہ پھر اس نے اگلا آرگومنٹ یہ دیا کہ یہ امیج میرے دماغ میں کہاں سے آیا، اور پھر اس نے کہا کہ یہاں تو مجھے کوئی اس قسم کی چیز نظر نہیں آتی جو کہ انفائنائٹ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے کریٹر نے میری انیٹ سینس کے اندر خود ہی ڈال دیا تھا. تو اس قسم کی کوئی آرگومنٹ بنائی اور پھر اس لیے کہا، اس آرگومنٹ پہ اس نے کہا کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے چونکہ میرے ذہن کے اندر ایک آئیڈیا ہے ایک کریٹر کا جو کہ کہیں اور سے نہیں آیا، اس کا مطلب کریٹر کی طرف سے ہی آیا ہے، اس لیے ایک انفائنائٹ پاور اور کا کریٹر ایگزسٹ کرتا ہے. What is the source of the idea of a perfect being cannot come from nature as it is finite, ever changing and imperfect. جو آرگومنٹ اس فلاسفر نے دی تھی اس کو اتنا ٹچ نہیں کیا اقبال نے اس کو نیچرل تھیولوجی کے فریم ورک سے جج کیا ہے. اور نیچرل تھیولوجی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ نیچر کو اسٹڈی کر کے ایک کریٹر کو انفر کرتی ہے. تو جو آرگومنٹس انہوں نے نیچر کے بارے میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نیچر کو جب آپ دیکھیں تو یہاں نیچر فائنائٹ ہے، ایور چینجنگ ہے اور امپرفیکٹ ہے، تو اس سے ایک پرفیکٹ بینگ کا آئیڈیا کریٹ نہیں ہو سکتا. The conception of a being is no proof of its actual existence. یہ دوسری بات ہے جو کہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو کسی بھی چیز کو کنسیو کریں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایکچولی ایگزسٹ بھی کرے. تو ایک پروفیسر ہے جس کا ایک فلاسفر ہے ایمینول کانٹ، اس کی پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکشن ہوئی تھی. تو اس نے اس آرگومنٹ کے خلاف آرگومنٹ یہ دیا تھا کہ اگر میں امیجن کروں کہ میری جیب کے اندر $10 کا نوٹ ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے $10 کا نوٹ میری جیب میں آ جائے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں تھاٹ اور بینگ کی ڈویلٹی میں، اس طرح اگر نہ سوچیں ہم اور ہم یہ دیکھیں کہ تھاٹ اور بینگ ایک ہی چیز ہے. جو تھاٹ ہے وہ اپنی کریشن کی فارمولیشن کے اندر ہی ایک یونیفائڈ پروسیس ہے، تو پھر یہ ہم چیزوں کو بہتر سمجھ سکیں گے. It is however possible to view thought as a potency. Potency کا مطلب وہ قوت that is within and formative of the very being of its materials. اور پھر the true significance of these arguments will appear if we can show that human situation is not final and that thought and being are ultimately one. کہ جو ہماری انسانوں کی جس طرح سے سوچتے ہیں اس طرح کی سچویشن وہ فائنل نہیں ہے، اور تھاٹ اور بینگ ایک چیز بھی ہو سکتی ہے جس کو آپ نے قرآن میں کن فیکون کی شکل میں آپ کو یہ بات آئی ہے. کچھ ادھر سے یہ بات نکال کے اور کچھ اس کا ریلیٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ اس ساری بات کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اقبال یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کریٹر کو اور کریشن کو آپ دو سیپریٹ اینٹیٹیز اپوزنگ ایچ ادر کے فریم ورک میں نہ دیکھیں، بلکہ آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ کریٹر اور کریشن مطلب the creator is kind of within the creation، کہ جو کریٹر ہے وہ کریشن کے اندر ہی ہے.
یہ ہیومن سچویشن کی طرح نہیں ہے کہ جیسے ہم ایک لمیٹڈ فریم ورک کے اندر ہم چیز دیکھتے ہیں کہ ہم ادھر کھڑے ہیں، یہاں کوئی چیز ہے یا کوئی چیز ہم بنا رہے ہیں باہر سے ہم اس طرح. تو یہ جو پہلے بھی انہوں نے ایک پوائنٹ دیا تھا کہ جو نیچر کو اگر غور سے دیکھو تو وہ نظر آتا ہے کہ وہ اندر سے ہی گرو کر رہی ہے، اس کو باہر سے کوئی کریٹ نہیں کر رہا. تو یہ بھی آئیڈیا اسی طرح کا ہے کہ جو بینگ کے اندر ہی تھاٹ سے ایک بینگ کریٹ ہو رہی ہے فرام ایک یونیفائڈ پروسیس کے، ڈویلٹی کی طرح نہیں بلکہ یونیفائڈ پروسیس میں. یہ دیکھیں نا، ایسا پچھلا پوائنٹ دیکھیں، اٹ از ہاؤ ایور پاسبل ٹو ویو تھاٹ ایز اے پوٹینسی. یہ اصل چیز ہے دیٹ از ود ان اینڈ فارمیٹیو آف دا ویری بینگ آف اٹس مٹیریلس. یعنی کہ تھاٹ سے فارم کریٹ ہو رہا ہے، تو پہلے تھاٹ آئے گی پھر فارم کریٹ ہوگا، لیکن ایک یونیفائڈ پروسیس ہے. یہ ڈویلٹی نہیں ہے انسان ہیومن سچویشن کی. ٹھیک ہو گیا جی. ابھی اس چیپٹر کا تھیم کیا ہے، کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دا قرآن ریگارڈز ایکسپیرئنس ود ان اینڈ وداؤٹ ایز سمبولک آف دا الٹیمیٹ ریالٹی ڈسکرائبڈ ان دا قرآن. ہیومن ایکسپیرئنس کی بات ہو رہی ہے، اور ہیومن ایکسپیرئنس دو قسم کا ہے. ایک ود ان جو ہمارے خیالات کی ایک پوری دنیا ہے، اور وداؤٹ جو کہ نیچر کی ایک دنیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسپیرئنس آپ کا ود ان اور وداؤٹ از سمبولک آف دا الٹیمیٹ ریالٹی ڈسکرائبڈ ان دا قرآن. اب وہ کیا ڈسکرائب کرتے ہیں؟ ورس کیا؟ یہ ورس ہے، ہی از دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ، دا ویزیبل اینڈ دا انویزیبل، اینڈ ہی ہیز فل نالج آف آل تھنگس. یہ سورہ حدید کی تیسری ورس ہے. اب یہ ہی از دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ، اس سے کیا مطلب ہے اس کا؟ دیٹ ہی از بوتھ ود ان اینڈ بیانڈ سیریل ٹائم. فرسٹ اینڈ لاسٹ کا مطلب ہے کہ ہی از ایٹرنل، پہلے بھی موجود تھا، آخر میں بھی موجود ہے. دیٹ مینس کہ سیریل ٹائم اس کو افیکٹ نہیں کر رہا، ہی از ایٹرنل. لیکن what is between first and last is serial time. تو in some ways خدا کا سیریل ٹائم یا اس کریشن میں جو بھی سیریل ٹائم کے اندر جو کریشن اور کریٹو پروسیس چل رہا ہے اس کے ساتھ بھی تعلق ہے. اور ہی از بیانڈ سیریل ٹائم آلسو، ہی از ان ایٹرنل ٹائم آلسو. تو یہ دو قسم کی یہ اسپیکٹس ہیں اس کے. ہی از ایٹرنل بٹ ہز ریفلیکشن کین بی سین ان سیریل ٹائم. یعنی کہ سیریل ٹائم کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں، جو کریٹو پروسیس چل رہا ہے، اس کے اندر بھی ایک ریفلیکشن آپ کو خدا کی نظر آتی ہے. ویزیبل اینڈ انویزیبل کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ایمننٹ اینڈ ٹرانسینڈنٹ. ویزیبل کا مطلب ہے کہ ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ویزیبل کا یہ مطلب نہیں کہ نظر آ رہا ہے بلکہ ایمننٹ ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے ایمننس کی بات کی ہے. اور ٹرانسینڈنٹ کی کہ یہ ہے نہیں ہے، اس سے ٹرانسینڈ بھی کر رہا ہے. سو میں اس چیپٹر کی تھیم پہ دوبارہ جا رہا ہوں. انہوں نے پچھلے چیپٹر کے اینڈ پہ یہ کہا تھا کہ جو ریلیجس ایکسپیرئنس سے ہمیں ایک ریالٹی کے بارے میں جو پکچر ملتی ہے، وہ آیا ہمارا ایکسپیرئنس بھی اس کے ساتھ کورسپونڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ قرآن کی آیت کوٹ کر رہے ہیں، تو یہ ریلیجس ایکسپیرئنس سے ہمیں خدا کے بارے میں کی ایک ڈیفینیشن یہ دی گئی ہے. ابھی اس کو دیکھیں گے کہ ماڈرن نالج کے ساتھ یہ کس حد تک یہ چیز یہ ورس کورسپونڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے تھے کہ اس ریالٹی کو جو ایکسپیرینشل ریالٹی ہے جو اور بات صرف ادھر انٹیوشن کی نہیں ہوگی، اس کے بعد ساری بات سینسری نالج کی ہوگی، ماڈرن نالج کی بات ہوگی. کہ ہمیں جب ہم ماڈرن نالج کو ہم ایویلویٹ کرتے ہیں تو آیا ہمیں ٹرانسینڈنس، پرماننس بوتھ ان آور ایکسٹرنل ایکسپیرئنس اینڈ آور انٹرنل ایکسپیرئنس، کچھ اس قسم کے شواہد ملتے ہیں ہمیں جس سے ہم انٹلیکچولی اس آیت میں جو خدا کی ڈیفینیشن ہے اس کو کسی حد تک ہم اس کی ہمیں کچھ شواہد نظر آئیں، بوتھ ایکسٹرنلی اینڈ انٹرنلی ان آور مائنڈس. تو ابھی ہم جائیں گے اس طرف آگے. تو پھر کہتے ہیں کہ 3 لیولز آف ہیومن ایکسپیرئنس ہیں. آپ کا جو سینسری ایکسپیرئنس ہے اور ماڈرن نالج ہے، اس کے اندر
اور پہلے یہ کہتے ہیں کہ ریفلیکٹیولی انگیجنگ ود دا اسپیشو ٹیمپورل آرڈر تھرو سینس پرسیپشن ٹرینز آور مائنڈ فار این انٹلیکچوئل ویژن آف دا نان ٹیمپورل ریالٹی. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس کا مٹیریل آرڈر ہے اس کے ساتھ جب آپ ریفلیکٹیولی آپ اس کے ساتھ اس میں انگیج کریں گے تو آپ کا مائنڈ ٹرین ہوگا ایک انٹلیکچوئل ویژن آف دا نان ٹیمپورل کا. یعنی کہ آپ کو چیز بالکل نظر نہیں آئے گی لیکن آپ کا مائنڈ کنڈیشن ہوگا, آپ کا مائنڈ پریپیئر ہوگا نان ٹیمپورل ریالٹی کو ریکگنائز کرنے کے لیے اور ماننے کے لیے. یہ دس از واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو ان دس لیکچر. ابھی تین لیولز آف ایکسپیرئنس کو وہ ڈسکس کریں گے. پہلا ہے میٹر وچ از سبجیکٹ آف فزکس, جو کہ سارا فزیکل یونیورس ہے. دوسرا ہے دا فینومینا آف لائف وچ از سبجیکٹ آف بایولوجی. اور تیسرا ہے کانشیسنیس وچ از اے سبجیکٹ آف سائیکالوجی. ان تین ڈسپلنز کو کی نالج کو وہ ایکسپلور کریں گے ٹو ٹرائی اینڈ کم ٹو دا کنکلوژن اور کنکلوژنس اور انٹلیکچولی اس طرف لے کے جانے کے جو کہ پچھلی ورس میں آپ کو دکھایا گیا. سو پہلے ہم آ جاتے ہیں نیچر آف میٹر, فزکس. جس وقت اقبال جس زمانے میں تھے وہ لیٹ 19th سینچری اینڈ ارلی 20th سینچری کا زمانہ تھا, اور اس زمانے میں سائنٹیفکلی نیوٹن کا دور تھا جس کو کلاسیکل سائنس کہتے ہیں. اور نیوٹن نے کیا کہا تھا؟ نیوٹن ہیڈ کنکلوڈیڈ دیٹ میٹر واز این آبجیکٹیو ریالٹی ایگزسٹنگ ان ریئل اسپیس. میٹر ایگزسٹس ان اٹس اون رائٹ اینڈ وی آبزرو اینڈ فیل اٹ ایز اٹ از تھرو آور سینسز. سو جو سائنٹیفک ایک پیراڈائم نیوٹن نے فارم کیا تھا اس سے جو فلاسفیز کریٹ ہوئی تھیں وہ ان میں ایک ڈومیننٹ فلاسفی مٹیریلزم کی تھی. ابھی اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اب اس قسم کا جو ورلڈ ویو ہے کہ جیسے یہ کمرہ ہے, یہ ایک فکسڈ اسپیس ہے, اس کے اندر کچھ آبجیکٹس ہیں. اگر آپ کائنات کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک کمرے کی طرح ایک اسپیس فکس اسپیس کے اندر موجود ہے, تو یہ ایک فریم ورک ہے پورے یونیورس کا جو انہوں نے دیا. ٹھیک ہے. اب اس میں سے انسان کیا ڈیرائیو کیا کرتا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے پوری کائنات کے بارے میں اس سے آپ بہت کچھ ڈیرائیو کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویو سے ڈیرائیو کیا ہو رہا تھا. میٹر از ریئل, اٹ کین نائدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ. یہ ہم نہیں پڑھا تھا کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ اینڈ نائدر اٹ کین بی ڈسٹرائڈ. ٹھیک ہے. سو جو چیز نہ کریٹ ہو سکے نہ ڈسٹرائے ہو سکے, صرف اپنی فارمز چینج کرے, تو اس کو آپ ریئل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ریالٹی کی ایک ڈیفینیشن, ایک اسپیکٹ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ڈسٹرائے نہ ہو سکے, فکسڈ ہو, نہ کریٹ ہو سکے نہ ڈسٹرائے ہو سکے. آور سینسرز آر ریویلرز اور ٹرانسفارمرز آف دس ریالٹی. کہ جو چیز ہماری سینس پرسیپشن میں آ رہی ہے یہ اس ریالٹی کو ریویل کر رہی ہے ہمارے اوپر, یا اس کو اگر کسی اور شکل میں دکھا رہی ہے تو ٹرانسفارم کر کے دکھا رہی ہے, لیکن ریالٹی باہر موجود ہے. میٹر از لوکیٹڈ ان اسپیس, دیئر فور اسپیس از آلسو ریئل. جیسے اس کمرے کی مثال ہے. سیریل ٹائم از ریئل ایز اٹ میجرز دا چینج ان میٹر. ابھی جو کائنات کے اندر جو چینج ہو رہا ہے اس کو میجر کرنے کا ایک انٹلیکچولی ایک انسٹرومنٹ ہے جس کو ہم سیریل ٹائم کہتے ہیں. ٹائم سے آپ یہ متعین کرتے ہیں کہ چیزوں میں چینج کس طرح آ رہی ہے, کس رفتار سے آ رہی ہے, کتنی آ رہی ہے. تو اگر آپ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ساری چیز یہ صحیح ہے, میٹر بھی پکا ہے, تو سیریل ٹائم بھی آپ کہتے ہیں کہ ریئل ٹائم ہے. کاز اینڈ افیکٹ از ریئل, سو فیوچر کین بی پریڈکٹیڈ. سو اس کمرے کے اندر جو بھی کاز اینڈ افیکٹ کی ہم نے پہلے بھی کافی بات کی ہے, تو اگر میٹر بھی ریئل ہے, اسپیس بھی ریئل ہے, تو اس کے اندر جو بھی, اور وہ نیوٹن کے فارمولے شاید آپ نے سب نے پڑھے ہوں گے کہ ایکشن اینڈ ریئیکشن از ایکول اینڈ اپوزٹ اینڈ سو فورتھ. سو یہ کاز اینڈ افیکٹ کا ایک آپ کو بتا رہے تھے نا. تو اگر اس سے پھر یہ جو فلاسفرز ہیں وہ اس سے اپنی ریالٹی کی ایک فلسافیکل انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں کہ
تو انہوں نے یہ کہا کہ کاز اینڈ افیکٹ اگر ریئل ہے اور اگر آپ سارے کازز کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ فیوچر پریڈکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر کاز کا افیکٹ اگر آپ کازز کو ساری طرح باریکی سے آپ سمجھ لیں اور ان کو ایکسٹریپولیٹ کر لیں تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس سے آگے کیا ہوگا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈیٹا کمپلیٹ ہو، ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہوگی، تو فیوچر پریڈکٹ ہو سکتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایوری تھنگ انکلوڈنگ لیونگ بینگس کین بی کنسیوڈ ایز میکانزمس۔ پھر اگر ہر چیز جیسے ایک میکانزم ہوتا ہے نا، میکانزم جب آپریٹ کرتا ہے تو اس کا آپ کو اگر پتہ ہوگا کیا کیسے آپریٹ کرتا ہے تو اس کا افیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سو ہر چیز کو میکینیکلی انٹرپریٹ کرنا کیا ایون انسانوں کو۔ پھر اگر یہ بات ہے تو دیر از نو فری ول، اسے فری ول کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے کہ انسان کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی پیچھے حالات ہیں جو کازز افیکٹس ہوں گے اس کے مطابق ہی کام آگے چلے گا۔ نو نان کارپوریل اینٹیٹیز آر این illusion. This can lead to atheism. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میٹر ریئل ہے تو میٹر کے علاوہ کوئی ریالٹی نہیں ہے، اگر میٹر کے علاوہ کوئی ریالٹی نہیں ہے تو خدا کا کانسیپٹ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری امپلیکیشنز تھیں اور اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے اندر لوگ آپریٹ کر رہے تھے جن کو اقبال کانٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سو یہ میں نے ذرا تفصیل میں اس لیے بتایا ہے کیونکہ آگے جو آرگومنٹس آئیں گی اس کے اندر انہی قسم کے جو ایک ذہن اور جو ایک ورلڈ ویو تھا اس کو کس طرح اقبال کاؤنٹر کرتے ہیں یا کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہ سارا ایک پورا ورلڈ ویو ہے، ریالٹی کو ڈسکرائب کر رہا ہے اور اس کے ایفیکٹس ڈسکرائب کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ورلڈ ویو آیا جس کو آئیڈیلزم کہتے ہیں۔ ایک فلاسفر تھا برکلے، جارج برکلے، یہ بشپ تھا۔ برکلے argued that what we actually perceive of things are their qualities. Our mind then creates a perception and gives them a name. اب یہ کمپلیٹلی ایک ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، وہ جو ایک فریم ورک نیوٹن کا اور مٹیریلزم کا ہوتا اس کو اس نے کانٹیسٹ کرنے کی کوشش کی۔ The interpretation consists in making a distinction between the thing in itself and its qualities as we sense them. یعنی کہ یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں جو بھی چیز جیسی بھی موجود ہے، جو آپ تک چیز پہنچ رہی ہے وہ آپ کے سینس پرسیپشن سے اس چیز کی کوالٹیز آپ تک پہنچ رہی ہیں، کیا اس کا رنگ کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کا ٹیسٹ کیا ہے، اینڈ سو فورتھ۔ ان سب کو جب آپ کا مائنڈ کولیٹ کرتا ہے تو جو چیز وہ فارم کرتا ہے وہ اصل میں وہ چیز ریئل ہوتی ہے۔ ہم کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ ریالٹی ہے یا نہیں ہے، اصل ریالٹی وہ ہے جو آپ کے دماغ میں ہے، جو آپ کے دماغ، اور چونکہ تمام انسان کی جو سینسز ہیں وہ ایک ہی طرح کی ہیں اس لیے وہ ایک قسم کی چیز پرسیو ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو لوگ انٹرپریٹ ڈفرینٹلی کر کے اور ڈفرینٹ آئیڈیاز فارم کر لیں، لیکن سینسیشن جو آ رہی ہے وہ سب کو ایک ہی طرح کی آ رہی ہے جو کہ ہم میجر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ Sense objects are states of the perceiving mind and not the objective reality of what they actually are. ٹھیک ہے یہ بات، یعنی کہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ طرف بات جا رہی ہے۔ So he is saying that ideas are more real than things, than matter. What is real is actually what is in your mind. جب آپ چونکہ آئیڈیا نان مٹیریل یا امٹیریل چیز ہوتی ہے، تو جب آپ امٹیریل ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پاسبلٹی آف نان کارپوریل ریالٹی ایگزسٹس۔ پھر آپ یہ کم از کم آپ کا مائنڈ کنڈیشن ہو جاتا ہے یہ ماننے کے لیے کہ اس میٹر کے علاوہ نان مٹیریل ریالٹی بھی موجود ہو سکتی ہے۔ سو یہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ویو ہے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ چیزیں، اور اس کا ایک فیمس سینٹنس تھا، ٹو بی از ٹو بی پرسیوڈ، کہ وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے جس کو کوئی پرسیو کر رہا ہو۔ اور پھر اس آرگومنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس نے یہ کہا، کیونکہ انسان تو پوری کائنات کو نہیں دیکھ رہے نا، تو اس نے اگلا آرگومنٹ یہ دیا کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے، وہ پوری کائنات کو پرسیو کر لے، اس لیے کائنات ایگزسٹ ہو رہی ہے۔
ٹو بی از ٹو بی پرسیوڈ کو اس نے پوری کائنات کے اوپر اس طرح لاگو کیا کہ خدا ہر چیز کو پرسیو کر رہا ہے، اس لیے چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو اس کو آئیڈیلزم کہتے ہیں. ہم تھوڑا سا اپنی عام اصطلاح میں آئیڈیلزم کو ذرا ڈفرینٹلی سمجھتے ہیں. تو یہ دو اصل میں ایکسٹریم آئیڈیاز ہیں، ایک طرف آئیڈیلزم اور میٹیریلزم، وہ جو بات آپ کر رہی تھیں. اور ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایک نے میٹیریل کو ریجیکٹ کر دیا اور ایک نے میٹیریل کو سب کچھ سمجھ لیا. تو ابھی اس سے آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں کو اقبال کس طرح سنرجائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان دونوں کو ساتھ لے کے کیسے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از دا ہول پوائنٹ ان دس لیکچر.